قائم آل محمد کی خوشیوں کی تعبیر ظہور، مہمان کی دعاؤں میں شامل عالم کے لیے آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو مومن مومنات مریض ہیں ان کی شفائی یابی، جو مومن مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات ڈھیلی ڈھیلی نہیں پڑھنی چاہیے، اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ، مناسب انداز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمایوں شاہ صاحب تو پیچھے ہیں، آپ کو بعد میں اچھی خاصی نیازی ملے گی، بلند آواز کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عالم اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداران سید الشہداء کی سربلندی اور یزیدان عصر کی سرنگونی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین بسم اللہ۔ وعجزت عناته أوهام الواصفين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلى خليفته ووصيه صاحب اللواء بدر الدجى الشمس الزهى هادي المتقين آل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسكم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلوات پھر وہی حساب ہے ریڈنگ صلوات موسم کا بھی جب ہم کہتے ہیں کہ صلوات مناسب انداز کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صلوات بلند آواز کے ساتھ پڑھنے سے آپس میں محبت زیادہ بڑھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ ہے کہ صلوات بلند آواز سے پڑھنے سے انسان میں منافقت بھی ختم ہوتی ہے. محبت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, منافقت ختم ہوتی ہے, محبتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بلند آواز سے صلوات. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. کل آپ نے تمہیدی گفتگو سنی ہے کہ عزاداری سید الشہداء ہماری شاہرگ حیات. عزاداری سید الشہداء ہم عزاداری مناتے ہیں اپنی بقا کے لیے. عزاداری کی ہم حفاظت نہیں کر رہے ہیں. مت سمجھیں کہ عزاداری کی ہم حفاظت کر رہے ہیں, بلکہ عزاداری ہماری حفاظت کر رہے ہیں. عزاداری سے ہم محفوظ ہوا کرتے ہیں, عزاداری ہماری حفاظت کیا کرتی ہے. اسی وجہ سے زمانے کے یزیدی عزاداری کے خلاف فتوے دیتے ہیں, کہتے ہیں کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں عزاداری کچھ نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ تم بھی کچھ نہیں ہو. عزاداری کچھ نہیں تو پھر تمہیں فتوے لگانے کی کیا ضرورت. عزاداری کچھ نہیں تو تمہیں بلینز آف ڈالر لگانے کی کیا ضرورت. اگر عزاداری کچھ نہیں تو فقط 1 سال میں جہاں سے یہ شرک سازی کے کارخانے ہیں, جہاں پہ شرک سازی کے کارخانے ہیں, فقط $6 بلین اس مکتب اہل بیت کے خلاف لگائے جاتے ہیں. کتنے؟ $6 بلین فقط 1 سال اس سیٹلائٹ کے ذریعے. $6 بلین. اگر عزاداری کچھ نہیں, میں باقی جگہ کی نہیں کہتا, میں فقط ایک پاکستان کی آپ کو بات بتاتا ہوں. اس پر اگر پوری دنیا میں آسٹریلیا تک پروگرام آپ کا دیکھا جا رہا ہے, فقط ایک پاکستان میں 1,83,00,000 کتابیں فری میں کیوں تقسیم کرتے ہو. تم چاہتے ہو کہ اس مکتب کو کوئی زمانے کا یزید مٹا نہیں سکتا. اس میں خون سید الشہداء شامل ہے. اس وجہ سے ان کو انشورڈ کیا گیا. اسلام کی انشورنس ہے. اسلام انشورڈ ہو گیا کربلا کے بعد. 61 ہجری سے لے کر تا قیام قیامت مذہب ہے تو مکتب ہے حسینی ہے, اور یہ مکتب تا قیام قیامت جاری اور ساری ہے. دنیا کی کوئی طاقت, خواہ وہ جو بھی طاقت ہے, مجھے اس طاقت سے کوئی غرض نہیں. یہ چاہتے ہیں عزاداری پر پابندی کے ذریعے, مختلف قسم کے فتووں کے ذریعے. یہ قوم کیا ہے, مٹ سکتی ہے جھک نہیں سکتی. اس نے ہمیشہ سربلندی سیکھی ہے, اس نے ہمیشہ سرفرازی سیکھی ہے. لہذا اس مسئلے میں کوئی کسی کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. سید الشہداء یہ یاد ہے شہداء کی, یہ یاد ہے کربلا والوں کی, یہ یاد ہے عاشورہ کی, یہ یاد ہے محرم کی, کہ جس یاد کے ذریعے
ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کرتے ہیں ان دروس کربلا کی۔ آپ نے گزشتہ 2-3 سال پہلے ہمارے ایک اشرہ سنا تھا جس کا عنوان تھا کربلا کا، کسی کو یاد ہے تو بتاؤ؟ ظاہر موسم کی تبدیل ہو گیا، اس وقت -30 تھا، ابھی مائنس بھی نہیں ہے، تو کافی حد تک تبدیلی آ گئی ہے، موسم میں تبدیلی آئی، لیکن اہل بیت کے گھرانے نے یہ بتا دیا ہے یہ تبدیلیاں آتی رہیں تو آتی رہیں، تمہارے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، یہ تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ کربلا کے اعتقادی پیغام سے متعلق ہماری گفتگو تھی، لیکن اس دفعہ ہم نے اس عنوان کو اس حوالے کے ساتھ کہ دنیا کے مختلف جو حالات کو سیناریوز میں دیکھا جائے، مختلف قسم کی تبدیلیاں، مختلف قسم کا چینج، کریڈٹ کرنچ کا دور، جہاں پہ کرائسس ہیں، جہاں پہ مختلف قسم کے بہانے بنا کر اسلام کو ٹیرورزم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور ایک مسلمان کو ایکول کیا جا رہا ہے کہ ٹیرورسٹ کے عنوان کے ساتھ۔ اس وقت ذمہ داری باقی ان احوال کی بنسبت زیادہ ہے کہ دین کا، مسلمانوں کا، اسلام کا یہ ماڈرن ایج ہے، اس کے ساتھ تناسب کے اعتبار کے ساتھ، معاشرت کے حساب کے ساتھ تجارت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے کہا ایک آیت تجارت کے سلسلے میں آپ کو سنائی جائے۔ فرما دیا سورہ صف کی آیت ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں کہا ہے۔ آپ میرے ساتھ فاصلے میں رہیں گے تو بلا فصل کے ماننے والے فاصلے نہیں رکھا کرتے۔ سورہ صف کی آیت ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایسا ایمان لوگوں سے نہیں خطاب ہو رہا ہے، خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے۔ ایمان والے جتنے ہیں نا، خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کیا کرنا ہے؟ هل ادلکم علی تجارت جس طرح آپ اردو میں بھی کہتے ہیں تجارت، فارسی میں بھی کہتے ہیں تجارت، عربی میں بھی کہتے ہیں تجارت۔ هل ادلکم علی تجارت، کیا میں آپ کو ایک تجارت کا پتہ بتاؤں؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ حل انٹروگیشن کے لیے ہے، استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے ہے۔ کیا میں آپ کو ایک ایسی تجارت بتاؤں؟ حل ادلکم علی تجارت، کیا کرے گی وہ تجارت ہمیں؟ اس تجارت کر کے، اس بزنس کو ہم لے کر، اس کیپیٹل اور اس مینز کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ تنجیکم من عذاب علیم، کہ وہ تمہیں نجات دے گی دردناک عذاب سے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کا سودا ہو جائے کہ آج کل عجیب و غریب قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، پوری دنیا کرائسس کا شکار ہے، اور یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں نقصان تو ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ یعنی اس قسم کی تجارت ہے جس میں کوئی کسی قسم سٹریس نہیں ہے، فرسٹریشن بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تشنج نہیں، کسی قسم کا کوئی اعصابی پریشر نہیں، کسی قسم کا کوئی اعصابی دباؤ نہیں۔ عجب تجارت بتائی ہے اللہ نے، لیکن بتائی بھی ہر ایک کو نہیں، بتائیے فقط مومنین کو، مومنین کو بتائیے، مومنین کو
کہ جو بلیورز ہیں ان کو بتائی ہے. سورہ صف کی آیت آج آپ جائیں گھر میں جا کے دیکھیں, آیت نمبر جو 10-11 ہیں اس کو آپ مطالعہ کریں اور پڑھیں, اس کے بعد سکون کی نیند سوئے. کیا ہے؟ حل ادلکم علی تجارت, یہ تجارت علوی ہے. علی کے ساتھ تجارت کرنی ہے نا, نبی کے ساتھ تجارت کرنی ہے. اس وجہ سے کہ جہاں پہ ہر مشکل کشا کے ذمے آ جائے وہاں کیا مشکل رہا کرتی ہے. اس وجہ سے ایسی تجارت میں کسی قسم کا کوئی لاس نہیں ہے, ہمیشہ پروفٹ ہے, ہمیشہ فائدہ ہے, ہمیشہ ایڈوانٹیجز ہے, ہمیشہ بینیفٹ ہے. آپ کہیں گے عجب تجارت اللہ نے بتائی ہے کہ کوئی دنیا میں رسک تو ہوتا ہی ہے نا, رسک فیکٹر دنیا میں ہوتا ہے. کوئی تجارت کرتے ہیں پہلے دیکھا جاتا ہے اس کو, ہاں جی اس کے پیسے لگانے سے پہلے فیزیبلٹی تیار کرو جی, فیزیبلٹی بنانے کے بعد اس کے بعد اسے ویژوالائز کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں قدم رکھتے ہیں. اللہ نے ایک ایسی تجارت بتائی کہ جب تم اس گھر کے دروازے پر چوکھٹ پہ اپنے آپ کو ڈال دو گے تو نہ اس دنیا کا تمہیں دکھ ملے گا نہ اس دنیا کا دکھ ملے گا. تم جی کون؟ میں عذاب علیم, تمہیں عذاب علیم, کوئی عذاب نہیں. عذاب علیم سے اللہ نے بچنے کا وعدہ کیا. تم جی کو وہ تمہیں نجات دے گا, سالویشن اس کی طرف سے ہوگی. کیا کرنا ہے؟ تو منون باللہ ورسولہ. میں فقط آیتوں کے بھی ترجمے کر رہا ہوں چونکہ جب تک گراؤنڈ ورک تیار نہیں ہوگا اور جب تک آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے ہم پھر آگے بھی نہیں بڑھیں گے. تو منون باللہ ورسولہ, تم نے کیا کرنا ہے؟ تجارت کے ساتھ ایک بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ تو منون باللہ, کہ تم اللہ پہ ایمان لے کے آؤ. صاحبان ایمان سے خطاب اور تجارت پہ ایمفیسس کیا جا رہا ہے. تو منون باللہ ورسولہ, اس طرح کام کرنا ہے تم نے. کیا؟ اللہ پہ ایمان رکھنا ہے. یا اللہ یہ تو مومن ہے, یہ تو مومن ہے, یہ تو مومن ہے, پھر ان سے وعدہ کیسا دیا جا رہا ہے؟ تو منون باللہ ورسولہ, کہ اللہ پہ بھی ایمان ان کا ہونا چاہیے, رسول پہ بھی ایمان ہونا چاہیے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ دیکھیں کوالٹیز بن رہی ہیں, کوالٹیز بنا لیں. اللہ گریجولی جس طرح ایکیڈیمک یہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا دانشگاہی یونیورسٹی میں, انہیں کیا ہے مرحلہ پر مرحلہ اوپر لے کر جاتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ نے کہا کہ میں تمہیں نہ اس دنیا میں کوئی سٹریس دوں گا نہ اس دنیا میں تمہیں کوئی پریشانی ہوگی. اس وجہ سے کہ جب تم دامن مشکل کشا کا تھام لو گے تو اس دنیا کی پریشانی بھی ختم, اس دنیا کی پریشانی بھی ختم. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو منون باللہ, پہلی شرط لگا دی. تو منون باللہ ورسولہ, اللہ پہ بھی ایمان رکھنا ہے, میرے رسول پہ بھی ایمان رکھنا ہے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور تم نے جہاد بھی کرنا ہے. بھاگنا نہیں ہے جہاد سے, بھاگنا نہیں. اس وجہ سے قرار کے ماننے والے ہو, قرار کے نہیں. بھاگنا نہیں ہے. تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اللہ کے راستے میں تم نے جہاد کرنا ہے. کس طرح جہاد کرنا ہے؟ زبانی کلامی جہاد کس طرح کرنا ہے؟ یا اللہ تو خود بتا. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. اللہ کے راستے میں جہاد زبانی جمع خرچ کے ذریعے, کہتے نہیں, ایسا نہیں ہے. زبانی کلامی جہاد نہیں ہے. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم, مال دے کر جہاد کرنا ہے.
مال دے کر جہاد کرنا ہے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. مال کی ضرورت پڑے تو مال دے دو, جان کی ضرورت پڑے تو جان دے دو. تجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. یا اللہ پھر کیا بنے گا؟ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کیا بنے گا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ بہت ہی اچھی تجارت ہے اگر تم اس کو جان لو, اگر تم میں علم آ جائے. یا آپ نے ظاہری ترجمہ سن لیا, اب ہم آتے ہیں ڈسکشن کے ذریعے کہ ایمان لانا ہے تجارت الہی کے لیے. دنیا کی تجارت کے لیے آپ نے فیزیبلٹی دیکھ لی, آپ کو فیزیبلٹی رپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اللہ نے فیزیبلٹی اس انداز کے ساتھ دی. یہ تجارت اور اس تجارت میں فرق ہے. اس تجارت میں نقصان ہے, اس تجارت میں ہمیشہ ہمیشہ فائدہ ہے. تم ذرا دیکھو تو صحیح, وہ تجارت ایسی ہے کہ جو ایسے ہیں کہ اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین, جی بیچنے والے. اور اللہ نے بھی کہہ دیا, ہر ایک کو نہیں کہا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. لیکن یہاں پہ سورہ توبہ کی بھی آیت ہے, اللہ نے خرید لیا ہے. کس سے خریدا ہے؟ مومنین سے خریدا. پھر کہا کہ یہ سارے سودا ہو رہا ہے, سارے کا سارا سودا اللہ مومنین سے کر رہا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ نے یہاں پہ بھی مومنین کے نفسوں کو خریدا ہے, ان کی جان کو خریدا ہے, ان کے مال کو خریدا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے اس بدلے میں انہیں جنت دینی ہے. میں اس میں نہیں ابھی جانا چاہتا, میں جان بھی تو اللہ نے دی ہے, مال بھی تو, یا کہاں سے لایا ہے مال بھی کہاں سے لیا ہے, جان کہاں سے لی ہے؟ جان بھی اللہ نے دی ہے, مال بھی اللہ نے دیا ہے. اچھا, جو چیزیں دیتا ہے وہی خریدتا ہے. یہ کون سا سودا ہو رہا ہے؟ آپ کہیں یہ چیز میں نے لائی ہے, میں ہی دے رہا ہوں, میں ہی خرید رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ دی اس نے ہے, لیکن اس نے امانت دی ہے. جان تمہاری نہیں, جان اسی کی ہے. جیسا وہ کہے گا ایسا کرنا ہے. مال بھی آپ کا نہیں ہے, مال بھی اسی کا ہے. جس انداز کے ساتھ وہ کہے گا اسی طرح کرنا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ. کہ وہ کیا کرتے ہیں مومنین؟ وہ راہ خدا میں جہاد کیا کرتے ہیں. جہاد جب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات غازی بن کے آتے ہیں اور بعض اوقات شہید ہو جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ ہم نے فقط آپ کو نہیں بتایا, آپ سے پہلی والی کتابیں اس پہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے. وعدا علیہ, یہ قرآن میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, فرقان میں بھی ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ. اللہ سے بڑھ کر کون وعدہ وفا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا والے ہیں کہتے ہیں وہ وعدہ کیا جو وفا ہو گیا. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اللہ جو وعدہ کرتا ہے, تاریخ وفا اس کائنات کی شروع ہو رہی ہے تو اللہ سے شروع ہو رہی ہے, نبی سے شروع ہو رہی ہے, علی سے شروع ہو رہی ہے. اس وجہ سے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے بڑھ کر کون وعدہ وفا ہو سکتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ. اللہ کے ساتھ جو سودا کیا ہے نا, اس پہ تو ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں, ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. کامیابی چاہتے ہو دنیا میں, تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بڑی کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی جان کا سودا اللہ کے ساتھ کرو, اپنے مال کا سودا اللہ کے ساتھ کرو, تو تمہیں اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی,
اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی۔ خطاب کسی عام فرد سے نہیں ہو رہا، میں کہتا ہوں خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ کس سے ہو رہا ہے؟ مومنین سے ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے، فاصلہ میں فاصلے کے قائل نہیں۔ اور پھر یہاں کی مجلس اور پھر مجلس عشرے محرم کی، کہاں تو فاصلوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ فرمایا کیا کہ تم کیا کرو؟ تؤمنون باللہ، مومنین سے خطاب ہو رہا ہے۔ تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان اسی طرح نہیں آ جاتا۔ ایمان سے پہلے آپ کو کچھ شرائط کے تحت جانا ہوگا۔ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ایمان نام ہے اعتقاد قلبی کا، دل سے انسان، یہ جو ٹرم ہے نا، ٹرمولوجی، اس کو ہم آسان کرتے ہیں۔ جو ایمان کی تعریف ہے، ایمان کی تعریف کیا؟ کہ دل سے انسان یقین رکھے، زبان سے انسان اقرار کرے، عمل سے انسان دکھا کے بتائے، اور یہ کہے اگر کوئی او جی دل چ ہونا ہے نا تو کوئی گل نہیں، سارا ایمان دل چ، کیڑی ضرورت پہ ساری، یعنی حجاب نہیں کرنا تو دل میں ہے، داڑھی نہیں رکھنا تو دل میں ہے، نماز نہیں پڑھنا تو دل میں ہے، روزہ نہیں رکھنا تو دل میں ہے، یہ ساری چیزیں دل میں نہیں۔ ایمان کی تعریف میں یہ ہے کہ تم عمل کر کے دکھاؤ، نہ فقط گنگ بننا ہے اس وجہ سے کہ ناطق کے ماننے والے ہو۔ مل کے بولو کل ایمان نعرہ حیدری، اور محمد آل محمد صلوات، اور جب پردہ تو دل تو ہونا ہے نا، عبادتیں بھی دل دی ہونی ہیں، بالکل دل کے ساتھ اسلام نے جوڑا ہے، لیکن کچھ چیزیں کر کے دکھانے کے لیے ہیں۔ دل کے دل میں رکھ کر کھانا کھا لو ذرا، کھانا دل نہیں چونے جی، اور دل نہیں چونے تو پھر کھانا بھی دل نہیں کھا لو، پانی بھی دل نہیں پی لو، باقی ضروریات جڑیاں بھی دل نہیں کر لو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزیں یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو یہ بتا دیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دل میں اس اعتقاد کو جمع کے رکھنا، زبان کے ساتھ مگر یہ نہیں ہے کہ میں نے دل میں رکھ لیا تو ایمان ہو گیا، نہیں، آپ نے زبان سے اقرار بھی کرنا ہے۔ اور میرے دل نا علی دی ولادت سی بھی مننے ہیں، اس طرح نہیں مننے ہیں، تو اسی عمل کر کے دسو سن، فقط یہ نہیں کرو ساڑھے دل بھی ہے، نہیں، دل کی بات یہاں پہ نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف بتا رہا ہوں آپ، ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اعتقاد قلبی دل میں رکھو، سب سے پہلے اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرو، عمل بالارکان، عمل کر کے دکھاؤ، تب تم مومن ہو، تب مومن ہو۔ فقط یہ کہہ دینا کہ دل میں ہے تو کافی ہے، دل والا کافی نہیں، زبان کے ساتھ ہونا چاہیے، عمل کے ساتھ ہونا چاہیے، تب جو ہے انسان کا ایمان کامل ہوا کرتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے دل میں رکھنا ہے، جس طرح مثال دی گئی ہے، مثال دی گئی کیا کہ درخت ہوتا ہے نا، درخت کی جڑیں بھی ہوتی ہیں یا نہیں، بغیر جڑوں کے ہوتا ہے درخت، ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یا ناروے میں شاید نہیں ہوں، بغیر اسی طرح جی، یہاں پہ جڑیں ہوتی ہیں، جڑوں کے ساتھ پھر درخت ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کسی کی درخت کی جڑیں نہ ہوں، وہ درخت کتنی دیر تک رہے گا؟ تھوڑی سی جھونکے آئیں گے ہوا کے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ درخت گر جائے گا نا، یا پھر بھی رہے گا؟ گر جائے گا۔ اسی طرح اسلام نے بتایا کہ ایک ہوتے ہیں اصول دین جن کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ اصول یعنی اصل کی جمع ہے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل کہتے ہیں جڑ کو، فروع دین کا مطلب ہوتا ہے اس کی شاخیں، یعنی شجر اسلام کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو اس کے دو حصے ہوں گے، ایک اس کی اصل ہے، ایک اس کی شاخیں ہیں۔
ایک اس کی اصل ہے، ایک اس کی فرع ہے، یعنی کہ اصول دین جڑیں ہیں۔ اگر اصول دین کمزور، اصول دین اگر کمزور ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر فروع دین، اس کو آپ پانی لگا دیں، اگر ان جڑیں تو ہیں نہیں ہیں، آپ کے پتوں کو ذرا پانی کے ذرا شاور کے ذریعے، پانی لگانے کے ذریعے ان میں تر و تازگی آ جائے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر ان پتوں کو، لیف جسے کہتے ہیں آپ، اگر ان لیف کو، پتوں کو ہرا بھرا رکھنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ باہر سے پانی دینا ہوگا یا جڑوں کو سیراب کرنا ہوگا؟ یعنی آپ نے اگر اپنے جو فروع مسائل ہیں ان کو باہر کے ذریعے نہیں بلکہ اس جڑ کو مضبوط کرو تاکہ یہ شاخیں خود بخود محفوظ ہو جائیں اور شاخیں خود بخود تر و تازہ ہو جائیں۔ جڑوں کو پانی دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے کیوں کہا ہے تؤمنون باللہ ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے؟ پہلا کام جو کرنا ہے ہم نے ایمان کو پرموٹ کرنے کے لیے، ایمان کو پرموٹ کرنے کے لیے میں جوانوں سے، پوری دنیا کے جوان سن رہے ہیں اس وقت، ماشاءاللہ آپ سارے جوان ہیں، مومن کا درجہ بڑھ ہو جائے گا۔ دنیا کے سارے، اگر آپ چاہتے ہیں ایمان کو پرموٹ کریں تو ایمان کی پرموشن کا ایک راز یہ ہے، ایمان پہلی منزل کا نام نہیں ہے، ایمان تیسری منزل کا نام ہے۔ پہلی منزل کیا ہے؟ پہلے آپ کو علم کی منزل پانا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان پرموٹ ہو، ایمان کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے علم کی دنیا میں آنا ہوگا۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی کہ جو علم سے دور ہوا کرتی، علم سے دور قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جوانوں کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ علمی میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ باقی قومیں پیچھے رہتی ہیں تو رہ جائیں، تم علی کے ماننے والے ہو، سبحان اللہ، تمہارا نہیں پیچھے رہنا حق بنتا۔ دنیا والے کہتے رہیں، ان کے پاس نمونہ کون سا ہے؟ ان کے پاس نمونہ کیسا ہے؟ وہ سوائے لولا علی کے علاوہ کچھ نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس نمونہ نہیں۔ کل اگر وہ کہیں قیامت کا دن آ جاتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ ایکسکیوز کر دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ کہا کیوں؟ بتاؤ، ریزن بتاؤ۔ کہا اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کوئی خاص نمونہ نہیں تھا۔ اچھا، وہ تو کہیں گے، چلو اللہ مانے یا نہ مانے یہ اللہ کی مرضی، ہم اس میں نہیں جاتے ہیں، لیکن کان ان کے بھی کھینچے جائیں گے، کس بنیاد پہ آ جائیں گے انشاءاللہ مجالس میں۔ لیکن اگر کوئی علی والا یہ کہے یا اللہ تو معاف کر دے، اللہ کہا کیوں معاف کروں؟ ریزن بتاؤ، وجہ بتاؤ، سبب بتاؤ۔ اب یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس نمونہ نہیں تھا، اب یہ کہہ سکتا ہے میرے پاس نمونہ نہیں، میرے پاس آئیڈیل نہیں، میرے پاس رہنما نہیں۔ اللہ کہے گا میں نے ایک نمونہ نہیں بھیجا، میں نے 14 تمہیں دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ دنیا کے پاس بہانے ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مدینۃ العلم بھی آپ کے پاس ہے، باب العلم بھی آپ کے پاس ہے، باب العلم بھی آپ کے پاس، مدینۃ العلم بھی آپ کے پاس۔
بلند تر صلوات. لہذا کوئی بہانہ نہیں آپ کے پاس. اب یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ اب کی بار تو معاف کر دے. اگر اب کی بار نہیں معاف ہوگا, کیوں معاف کر دوں؟ ہمیں عصمت کا ہم نے نمونہ دیا, تزکیہ اور تطہیر کے ہم نے آئیڈیل دیے. جوانوں میں اگر تمہیں دیکھنا چاہتے ہو علی اکبر جیسے نمانے موجود, بوڑھوں میں دیکھنا چاہتے ہو حبیب ابن مظاہر جیسے موجود, اگر تم جوانوں میں سے دیکھنا چاہتے ہو عباس علمدار جیسے موجود, تو ہم کہتے ہو کہ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے؟ تم نے اپنی سوسائٹی دیکھی, کس چیز نے تمہیں خراب کیا؟ کیا تمہارے دوست اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا تمہاری سوسائٹی اچھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا تمہاری کمپینینشپ اچھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا تمہاری فرینڈشپ اچھی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا. سب سے پہلی چیز یہ ہے علم کی منزل پر آنا ہوگا. دوسری منزل یہ ہے تمہیں معرفت کی منزل پر آنا ہوگا. علم ہوگا تو معرفت ہوگی, علم ہوگا تو معرفت ہوگی. معرفت کے بعد درجہ ہے ایمان کا درجہ. یعنی کیا علم کیا ہے؟ جاننے کی منزل ہے. انسان کا تعلق فقط علم کے ساتھ نہیں جڑا رہتا. بہت ساروں کے پاس علم ہے, بہت ساروں کے پاس علم ہے. آپ سے زیادہ وہ بہتر جانتے تھے جو غدیر میں موجود تھے. یعنی فقط علم کو نہیں دیکھنا ہے, علم کو فقط نہیں دیکھنا. علم جاننے کی منزل ہے, معرفت پہچاننے کی منزل ہے. علم جاننے کی منزل, معرفت پہچاننے کی منزل, ایمان ماننے کی منزل کا نام ہے. ماننے کی منزل کا نام ہے. یعنی انسان کا سودا علم کے ساتھ نہیں ہے, انسان کا سودا ایمان کے ساتھ ہے. ہم بھی جانتے ہیں بھی جاننے سے کچھ نہیں بنتا ہے, اب مان کے دکھاؤ. جانتے, ہمیں پتا ہے تم جانتے ہو, لیکن ہمیں پتا ہے کہ مانتے نہیں. جانتے ہو مانتے نہیں ہو. اور اللہ نے جو سودا کیا ہے جاننے کی بنیاد پر نہیں کیا, ماننے کی بنیاد پر کیا ہے. جاننا بہت چیزوں کو انسان جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, بہت ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں, لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. ہم غدیر کو مانتے ہیں. اور اگر تم کسی جگہ میٹنگ بلاتے ہو ہم اسے نہیں مانتے. ہم جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں, اور تم جانتے ہو مانتے نہیں. یہ فرق ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا. آپ کو سادہ سی ایک مثال دے. ہم جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, ہم جانتے ہیں بتوں کو بھی, ہم جانتے ہیں خدا کو بھی, ہم جانتے ہیں بتوں کو بھی, ہم جانتے ہیں خدا کو بھی. جب بتوں کا نام آتا ہے ٹھکرا دیتے ہیں, اللہ کا نام آتا ہے سجدہ کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. ہم جانتے ہیں, جانتے بہت ساری چیزوں کو. بعض ہیں علم میں بہت زیادہ افضل ہیں ہم سے, بہت زیادہ علم میں افضل, لیکن معرفت نہیں, لیکن ایمان نہیں. علم میں اتنے افضل ہیں, اتنے افضل ہیں. میں آپ کو اس کی افضلیت بتاؤں علم میں, لیکن وہ علم میں افضلیت خاک برابر بھی نہیں. خاک برابر بھی اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے اس علم کی. کیوں خاک برابر اس کی ویلیو نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں مگر مانتے نہیں. ہم جانتے نہیں مگر مانتے ضرور. یہ بات آپ نے دیکھا
جو غدیر میں تھے. آپ غدیر میں تھے؟ کوئی ہے ادھر؟ 10 ہو. کوئی بھی نہیں ہے نام میں. جو غدیر میں تھے کیا وہ 1000 آدمی تھے غدیر میں؟ 2000 تھے؟ 10,000 تھے؟ 50,000 تھے؟ آپ یہ دیکھیں ان کی آمد کو ذرا، ان کی آمد کو دیکھیں. آمد ایسی ہے، غدیر 1,00,000 نہیں، 1,20,000، 1,24,000، 1,40,000 کا مجمع. لیکن 1,40,000 کو پیغمبر نے مجتمع کیسے کیا؟ آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو انتظار کیا. یعنی کیا ہے؟ غدیر منادی، غدیر منادی منادی کے ساتھ، غدیر منادی منادی کے ساتھ. کس طرح؟ آگے والے آگے نہیں جانا، پیچھے آنا، پیچھے والے پیچھے نہیں رہنا، آگے آنا. یعنی کیا مطلب ہے؟ پیغمبر انہیں بتانا چاہتے تھے نہ علی کے آگے جانا، نہ علی کے پیچھے رہنا، علی کے ساتھ ساتھ رہنا، تب تمہاری نجات ہوگی. یہ بات بتانے کے بعد اچھا 1,00,000 آدمی، 1,00,000، چلو کم از کم 1,00,000 امام، 1,00,000 امام. کیا دن نہیں ہے وہ 1,40,000 کو نہیں سے 1,00,000 کی ایسی. چلو 1,00,000 1,00,000 آدمی پیغمبر ان کے سامنے. یعنی آپ ذرا فکروں کے انجماد کو دیکھیں. چونکہ علی کی محبت توفیق چاہتی ہے نا، توفیق چاہیے، اس کے لیے توفیق چاہیے. اور میں نہیں کہتا میرے آقا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہماری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے تو خواب غرور تکبر نہ کیا کرو، غرور تکبر نہ کیا کرو. کیا کیا کرو؟ شکر خدا ادا کیا کرو. اس وجہ سے کہ تم نے ہمیں نہیں دیکھا لیکن ہمارا نام آتا ہے، تم نے ولایت کے چشمے ابن پڑتے ہیں. تم نے ہمیں نہیں دیکھا ہے تو پھر کیا ہے؟ فرزند رسول کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب تم ہمارا ذکر کرتے ہو نا تو فرشتے آ جاتے ہیں، ہماری محبت کو تمہارے دلوں میں لاتے ہیں، ہماری محبت کو تمہارے دلوں میں لاتے ہیں. تو غدیر والے آپ ان کے سامنے جتنی مرتبہ دیکھیں، آپ نے دیکھا نہیں ہمیں، آپ نے دیکھا نہیں. یہی چیز ہے سمجھنے کی کہ ہمیشہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر توفیق پروردگار انسان طلب کرے. یا اللہ تو مجھے علی شناسی نصیب کا، یا اللہ تو مجھے کربلا شناسی نصیب کا. اسی وجہ سے میرے مولا نے نہج البلاغہ میں ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا. فرمایا اور بڑی معرفت والا جملہ ہے، ماشاءاللہ صاحب یہاں معرفت بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں، یہ کیا مطلب ہے؟ میں اگر ایک منافق کو، اقالیم چھوڑیں آپ سادہ لفظ، اگر میں ایک منافق کو ساری دنیا دے دوں، دے سکتے ہیں تو کہا ہے دے دوں، دے سکتے ہیں تو کہا ہے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور عظمت اہل بیت بلند تر صلوات. جملہ کہا سبحان اللہ. اگر میں ایک منافق کو ساری دنیا دے دوں اور اسے میں کیا کہوں؟ چھوٹی سی چیز کہنی ہے فقط، اسے میں کہہ دوں کہ تم مجھ سے محبت کرو، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. میں اگر ایک منافق کو ساری جہان دے دوں، ساری دنیا دے دوں، یہ نہیں ہے فقط ناروے دے دوں، انگلینڈ دے دوں، پاکستان دے دوں، افغانستان دے دوں،
یہ دنیا کے جتنے سب منافق ہے ساری کشور کشائی کے لیے نام لیتے ہیں عدالت کا ظلم مچاتے ہیں، نام لیتے ہیں دین کا بے دینی پھیلاتے ہیں۔ یہ منافق جو گلے کاٹنے والے اسلام کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ ان کی بات نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں، ساری دنیا دے دوں، اور اسے میں یہ کہوں کہ تم مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ منافق علی سے محبت نہیں کرے گا، پر میں ساری دنیا دے دوں۔ اور اگر میں مومن کے سنے جملے والا کے فرماتے ہیں اگر میں ایک مومن کے ناک پہ تلوار رکھ کر اسے کہوں تو مجھ سے دشمنی کر، وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا۔ یہ نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک منافق پوری دنیا دے دوں اور اسے میں کہوں تو مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اگر میں ایک مومن کو کہوں اس کے ناک پہ تلوار رکھ کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اگر اس کے کہوں کہ ابھی گردن تیری اڑا دوں گا، مطلب یہ ہے استعارہ یہاں پہ، مطلب یہ ہے کہ میں کہوں کہ ابھی تیری گردن اڑا دوں گا، مجھ سے دشمنی کر۔ اگر میں اس کی ناک پہ تلوار رکھ کر کہوں کہ تو مجھ سے دشمنی کر، وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ میرے آقا رسول نے کیا خوب فرما دیا، یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے۔ ہاتھ بلند کے کل ایمان میں نعرہ حیدری، یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی کفر اور نفاق پہ دلیل ہے۔ میرے آقا کے فرمان میں کسی قسم کی تضاد نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ یہ ڈیزائننگ ہے، یہ ڈیزائننگ اللہ کی طرف سے، اور ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے۔ کیا کریں جو فرمایا کہ کچھ اللہ نے جب ہمارا نام آتا ہے اللہ فرشتوں کو معمور کر دیتا ہے، فرشتوں کو معمور کر دیتا ہے۔ مومنین کے دلوں پہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ الہام کیا کرتے ہیں ہماری محبت کو۔ یہ کیا چیز ہے؟ نام علی آتا ہے، آپ نے دیکھا 6 مہینے کے بچے کو بھی دیکھا، نام علی آتا ہے مچل جاتا ہے۔ اسے کس نے سکھایا ہے؟ یہ ماں کی آغوش علی کی بلا سے بھری ہوئی آغوش ہوا کرتی ہے، اس وجہ سے نام آتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، نام آتا ہے معصومین کا، نام آتے ہی ایک دفعہ آپ کربلا تو نہیں نہ دیکھی ساتھ، نام آتا ہے کربلا کا، ایک دفعہ کربلا کا نام آتے ہی ایک دفعہ مومنین کے آنسو کا سراب شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اپنے آقا اور مولا کو جب یاد کرتے ہیں، کربلا کو یاد کر کے ہر معصوم رویا ہے، ہر معصوم رویا ہے، کربلا کو یاد کر کے ہر مومن روتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ جنگ صفین سے میرے مولا اور آقا علی جب واپس آ رہے تھے، پوچھا ابن عباس تجھے پتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یا امیر المومنین مجھے خبر نہیں ہے یہ کون سی جگہ ہے۔ فرمایا اگر تجھے پتا ہوتا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو تم بے ساختہ رو پڑتے۔ اس وجہ سے کہ مولا دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ خیمے لگیں گے، یہاں پہ لوگ خیموں کو جلائیں گے، میری بیٹیاں آئیں گی، پردہ دار آئیں گے، لوگ پردوں کو چھینیں گے۔ میرے مولا داڑھی کہتی اتنا روئے کہ ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میرے مولا حسین بھی کربلا جب آئے نا، اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول،
تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول. اسی وجہ سے مولا نے جب آئے نا تو مولا نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اس کا نام غازریہ ہے, کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے, کسی نے کہا اس کا نام شط فرات ہے. میرے مولا فرماتے کوئی اور نام بھی ہے. تو ایک سن رسیدہ شخص تھا کہ عام مسافر کو نام نہیں بتاتے ہیں, اس کا ایک نام ہے کرب و بلا. اس کا ایک نام ہے کرب و بلا. میرے آقا نے فرمایا ہاں ہونا واللہ من قبر رکابنا, خدا کی قسم یہ ہماری سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. ہاں ہونا مسفک دمائنا, یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون گرایا جائے گا. ہاں ہونا واللہ تسبا حریمنا, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے پردہ دار لٹ جائیں گے. ہاں ہونا واللہ قبورنا, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری قبریں بنی گی. ہاں ہونا واللہ محشرنا و منشرنا, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا حشر و نشر ہوگا. ہاں ہونا واللہ وعدنی جد رسول اللہ, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ میرے جد نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا حسین تم جاؤ گے میرے دین کی حفاظت کے لیے جاؤ گے. 3 دن کی پیاس میں, 3 دن کے تشناؤ پیاس سے کربلا کے لکودک صحرا میں شہید ہو جاؤ گے. امام نے فرمایا یہیں پہ قافلے کو روک دیا جائے. قافلے کو روکا گیا. امام نے سب سے پہلے قبیلہ بنی اسد کو بلایا اور قبیلہ بنی اسد سے اس جگہ کا ہبہ نامیہ لیا. اس جگہ کو سب سے پہلے خریدا, اس کے بعد ہبہ کر دیا, لیکن اس کے ساتھ شرطیں لگا دی. شرطیں کون سی لگائی میرے مولا نے؟ یہاں پہ آ کر زراعت نہیں کرنی, ان قبروں پہ آ کر زراعت نہیں کرنی, ان قبروں پہ آ کر ہل نہیں چلانا, ان قبروں کے نشان بتاتا رہنا. اس کے بعد مولا نے قبیلہ بنی اسد کے مردوں کو جمع کیا اور مردوں کو جمع کرنے کے بعد بتایا کہ 10ویں محرم آ جائے گی, یزیدی اپنے لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے, تم آ جانا ہماری لاشوں کو آگے دفن کر دینا. اور اس کے بعد امام نے عورتوں کو بلایا, ایک لائن میں کھڑا کرنے کے بعد کہا اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہمیں دفنا نہ سکے تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا, ہماری لاشوں کو آگے دفن کر دینا. پھر مولا نے بچوں کو بلایا, بچوں تمہاری طرح میری بھی اولاد ہے لیکن عاشور کے دن ذبح کر دیے جائیں گے. اگر تمہارے والدین حکومت کے خوف سے نہ آ سکے تم کھیل کے بہانے آ جانا, آگے ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. آج بھی عاشور کا دن آتا ہے, قبیلہ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں, بیلچے اٹھائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں این الحسین, این الحسین, مولا ہم آ گئے ہیں, ہم آپ کو دفن کرنے. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور پروردگار ہمارے نظرداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار ان کے مخلصانہ آنسوؤں کا واسطہ انہیں ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے آزاداران سید و شہداء دنیا کے جس کوشش خطے میں صروف آزاداری ہیں, پروردگار تو ان کی حفاظت فرما, سپاہی یزید سے انہیں محفوظ فرما. خدا بحق محمد و آل محمد ہماری آزاداری, سوگواری, تعزیت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے حضور قبول فرما. ہماری عاقبت ہماری آخرت کا ذریعہ قرار. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں, حاجات رکھتے ہیں, باب الحوائج کے صدقے ان کی جملہ حوائج شریعت کو پورا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد وارث غم کا واسطہ ہمارے عزاداران کی جو گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہے. پروردگار عزاداران مرحومین
اور وہ مرحومین جن کا کوئی باقی وارث نہیں، پروردگار اس عزاداری کا سبب انہیں بھی عنایت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں جوار معصومین جگہ عنایت فرما، پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم تابوت کو نابود فرما، خدایا الحق محمد و آل محمد وارث غم امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور قلوب میں تاجیر فرما، اللہم عجل لولیک الفرج، فاطمہ حسین